السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے کسی پیارے بھائی نے یہ 2-3 دن ہو گئے یہ سوال بھیجا تھا، مصروفیت کی وجہ سے میں عرض نہ کر سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ سورۃ کاف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے، اس میں 3 کام جو خضر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، تو وہ میرا بھائی پوچھ رہا ہے کہ ان میں کون کون سے ہتھیار استعمال ہوئے، اور لوگوں نے ان کاموں سے، جبکہ وہ تینوں کام جو تھے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، تو لوگوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ دیکھیں، جس طرح جب کشتی میں سوراخ کیا تو اس میں کلہاڑا استعمال ہوا، برما استعمال ہوا، کیا یہ ہتھیار خضر علیہ السلام گھر سے لے کر آئے تھے؟ دیکھیں میرا بھائی، ویسے یہ سوال جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ولایت اور نبوت کے اختیارات کو نہیں جانتے، جو یہ جانتے ہیں کہ ولی کو کس قدر اختیارات ہیں اور وہ کام کرنے کے لیے کون سے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے، اس لیے ایسے سوال کرتے ہیں۔ اب پھر کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی دیں، وضاحت کریں۔ تو دیکھیں اس کا کہ خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں سورۃ نمل، سلمان علیہ السلام کا یہ جو وزیر تھا آصف بن برکھیا، جو ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا، اس تخت کو لانے میں جون سا ہتھیار انہوں نے استعمال کیا تھا، وہی ہتھیار یہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں خضر علیہ السلام نے وہی استعمال کیا۔ جس طرح دیکھیں، جب سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سورۃ نمل پڑھ کر دیکھیں کہ بھئی ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو اس کو اسی کے تخت پر بٹھانا ہے، تو کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ تو ایک بڑا دیو جو تھا، اس نے کہا جی میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، تو میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، جب آپ کی مجلس برخاست ہوگی اس وقت تک میں لے آؤں گا۔ تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ جلدی پہنچ رہی ہے، اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر آپ کا ایک وزیر آصف بن برکھیا، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، یعنی اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا سرکار میں آنکھ جھپکتے لے آؤں گا۔ تو آپ نے میں تو ٹھیک ہے بھی تو لے آ۔ تو انہوں نے ہاتھ سے صرف اشارہ کیا تو تخت سامنے پڑا تھا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، تخت سامنے پڑا تھا۔ تو وہ کس ہتھیار سے لیا؟ کیا جہاز پر رکھ کے لیا تھا؟ جہاز میں بھی اتنی جلدی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ سینکڑوں میل دور تھا تخت، اور بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی بھائی دیکھیں، یہ اب اس کی تشریح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، پھر میں ہی پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، میں ہی اس کی زبان پر کلام کرتا ہوں، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو کیا عطا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں تک تو یہ حدیث جو ہے سارے علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا آگے کا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس شخص کو جس کے ہاتھ پاؤں زبان میں خود بن جاتا ہوں، پھر اس کو میں قوت ارادی عطا کر دیتا ہوں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ تو یہی قوت ارادی میں اپنے ولی کو، اس شخص کو جس کے میں ہاتھ پاؤں زبان بن جاتا ہوں، اس کو عطا کر دیتا ہوں، پھر وہ بھی جو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو آصف نے بھی ارادہ کیا، وہاں تخت ختم ہو گیا اور یہاں سامنے موجود ہو گیا۔
تو اس طرح اسی قوت ارادی سے اس کو قوت تصرف بھی کہتے ہیں، جو ولیوں اور نبیوں کو میسر ہوتی ہے، اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو خود پیغمبر تھے، نبی تھے، وہ بھی لا سکتے تھے، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں آگے؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا مبارک یہ ہے کہ ولی ولایت کا علم اور اس کے تصرفات کو ظاہر کرنا امت کے لیے مقصود تھا، کہ امت کو یہ پتہ چلے کہ میرے جو ولی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے ارادوں میں کس قدر قوت ہے کہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بھائی یہی ہتھیار خضر علیہ السلام نے استعمال کیا، کیونکہ اگر وہ کشتی والے جو تھے، اگر خضر علیہ السلام اس کو کلہاڑے سے یا کسی اور ہتھیار سے توڑتے تو وہ توڑنے دیتے؟ وہ بالکل روکتے کہ حضرت بابا جی، ایک تو ہم نے آپ سے کرایہ نہیں لیا، آپ کو بزرگ سمجھ کر مفت میں آپ کو دریا پار کروایا ہے، اور پھر اس کا صلہ آپ یہ دے رہے ہیں ہماری خدمت کا کہ ہماری کشتی توڑ رہے ہیں۔ نہیں، ان کو نہیں کسی کو بھی نظر آئی، نہ کسی کو پتہ چلا کہ یہ کیسے ٹوٹی ہے۔ وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کشتی، یہ سوراخ جو ہوا ہے، خضر علیہ السلام نے اپنی قوت تصرف سے ارادہ کیا، کن فیکون، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس میں سوراخ کر دو۔ تو وہ جو ایک بادشاہ جنگ کے لیے کشتیاں پکڑ رہا ہے، تو یہ یتیم بچوں کی کشتی ہے، یہ نئی لے نہیں سکتے، مرمت کروا لیں گے، اور ٹوٹی ہوئی دیکھ کر وہ اس کے سپاہی نہیں پکڑیں گے۔ تو اس طرح جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے ارادہ کیا، اس میں سراغ نکل گیا۔ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا ہے، اگر آپ کسی ہتھیار سے توڑتے تو پھر تو وہ کشتی والے نہیں توڑنے دیتے۔ تو اسی طرح جب وہ بچے کو قتل کیا ہے، اگر آپ چھری سے یا کسی چیز سے جب اس کا گلا دبا کر مارتے تو وہ بستی تھی اور بھی بچے تھے، تو وہ شور کر دیتے کہ دیکھو بابے نے یہ لڑکا مار دیا، تو اس کے جو وارث تھے تو وہ فوراً پکڑ نہ لیتے، کیونکہ اس وقت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اپنی یہ اس زندگی میں تھے، اصلی حالت میں تھے، روحانی طور پر نہیں تھے، بالکل وہ چلتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہلے جب گئے ہیں اس نشانی پر کہ کہاں ہیں خضر علیہ السلام، تو اس جگہ سے آگے گزر گئے۔ آپ نے اپنے ساتھی سے جب کہا کہ ہم تو تھک گئے ہیں تو لاؤ کھانا کھائیں، تو اس نے کہا جی وہ تو ایک جگہ آئی تھی، وہ مچھلی تھی بھونی ہوئی، تو وہ میں نے دیکھا وہ کود کر دریا میں چلی گئی تھی، زندہ ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ تو ہم نے جانا تھا، تو نے پہلے نہیں بتایا۔ تو پھر وہ واپس اپنے قدموں کے نشان پر واپس آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زندگی میں تھے، حیات میں تھے، بالکل اسی طرح تھے، نظر آتے تھے، سب کچھ تھا۔ یہ نہیں کہ روحانی طور پر تھے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو وہ پھر لوگ جن کا بچہ قتل آپ کرتے تو وہ تو بھائی پکڑ لیتے، کیس ہوتا۔ جس طرح آپ اب بھی جو انکار کرتے ہیں ولایت کا، ولایت کے اختیارات کا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آج کوئی ولی کر کے دکھائے قتل۔ بھائی ولی جب قتل کرے گا اللہ کے حکم سے تو وہ تو اسی طرح کرے گا جس طرح خضر علیہ السلام نے کیا، کہ ارادہ کرے گا کہ یہ مر جائے، اللہ کا حکم ہے مر جائے گا، ارادہ کرے گا۔ مردے زندہ ہوتے نہیں ہیں نبیوں سے اور ولیوں سے، تو اسی طرح یہ مار بھی سکتے ہیں، جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ ان کو قوت تصرف عطا ہوتی ہے، اسی کا نام ولایت ہے، کیونکہ ولایت ظل نبوت ہے، نبوت کا سایہ ہے۔ جو کام نبی سے ہو سکتے ہیں وہی ولی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ سلوک ایک ہے لیکن مراتب میں فرق ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ فرض عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اگر کوئی نبی کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، نبی کو نہ تسلیم کرے، کلمہ نہ پڑھے تو وہ کافر ہے۔ اور ولی کو نہ مانے یہ نفلی عبادت کی طرح ہے، کہ نفل پڑھ لو تو ثواب ہوگا، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح ولی کو اگر کوئی تسلیم کرے گا تو اس کو فیض پہنچ جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا، نہیں
تسلیم کرے گا تو اپنا آپ نقصان کرے گا، اس فائدے سے رہ جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جس طرح سلوک ایک ہے کہ شک صدر اور اللہ کی معراج نبیوں کو جاگتے میں ہوتی ہے اور ولیوں کو سوتے میں ہوتی ہے، خواب میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سارے کام جو انہوں نے کیے، یہ قوت ارادی جو اللہ عطا کرتے ہیں تو اپنے تصرف سے، اپنے ارادے سے انہوں نے کیے، جو صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام بتا دیں، پھر آپ کا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ۔ تو آپ نے اس وقت دیکھیں اگلی آیت میں تشریح کر دی کہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اللہ الہام کرتے ہیں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ تو میرا بھائی اس طرح اگر کوئی ہتھیار استعمال کرتے تو پھر تو لوگ ان کو پکڑ لیتے اور وہ اس کا انجام بھی ہوتا، ان کو سزا دیتے باقاعدہ کہ کیوں بچہ قتل کیا ہے۔ لیکن جس طرح وہ کر رہے تھے قوت ارادی سے، قوت تصرف سے، تو وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی پتہ چل رہا تھا، اس لیے لوگوں نے نہیں پکڑا، کیونکہ لوگوں کی علم سے باہر تھی۔ وہ تو سمجھتے سے قدرت کی طرف سے ہو گیا، ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا ہتھیار استعمال کیا۔ بس سلام، اللہ حافظ۔